مختصر سے وقت کے لیے کھڑا ہوا ہوں کیونکہ ابھی ترسالی جانا ہے اور پھر مجھے ٹنکاریا بھی پہنچنا ہے، انتظار ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر بس یہ سوچا تھا کہ گزر رہا ہوں تو کیونکہ پھر عبدالرشید بھائی اور جو ان کے احباب آپ لوگ ہیں وہ چھوڑتے نہیں نا، وہ روکنا ہی پڑتا ہے، اور یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ آپ جب آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اب آؤں گا تو 1-2 دن لے کر آؤں گا۔ تو میں کہاں آ رہا تھا، یہ تو آپ لوگوں نے اتار لیا نا مجھے۔ جب میں آؤں گا انشاءاللہ 1-2 دن رہوں گا، پھر اس وقت سننے سنانے کا بھی موقع رہے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی بس کچھ باتیں ہو جاتی ہیں کہ دیکھیے یہ عالی دربار، سب سے بڑا دربار، یہاں آ کے جو سکون ملتا ہے تو کسی گھر میں نہیں مل سکتا، کسی محل میں نہیں مل سکتا۔ کبھی پریشان ہو نا تو آ جایا کرو، یا تو اللہ کے گھر میں سکون ملے گا یا اللہ والوں کے آستانے پر سکون ملتا ہے۔ مسجد میں آؤ، جو تمہیں دکھ درد ہے اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر سر جھکا کر آنسوؤں کے ساتھ عرض کیا کرو تو پاؤ گے کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے اے بندے ادعونی استجب لکم، تو دعا کر میں قبول کروں گا۔ خوب عطا کرنے والا۔ مگر دنیا والے کیا بھاگتے ہیں اس سرکار کے پیچھے، اس سرکار کے پیچھے، اس راجا کے پیچھے، اس راجا کے پیچھے، اس منتری کے پیچھے، اس منتری کے پیچھے، اس سنتری کے پیچھے، اس اور وہ لوگ بھی کام دکھاتے ہیں اور اسی پل پہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں چنا جائے۔ ہم نے برج بنا دیا، یہ ہمارا کام ہے، لوگوں کو آنے جانے میں سویدھا ہوگی۔ ابھی میں نے دیکھا جو راستہ بنا ہے نیا، پہلی بار آیا ہوں، دور سے ایک دم سے جیسے میں انٹری لیا، میں نے کہا یہ آ کہاں گیا ہوں، گجرات سے باہر نہیں ہو گیا کیا؟ بڑا اچھا لگا، اچھی روڈ ہے، تھوڑا یہ وقت بھی کم لگا۔ تو یہ کام ہوتے ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یوجنائیں پالیسیز نکلتی ہیں گرلز کے لیے، عورتوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے الگ الگ پالیسی۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ آئیں گے، انتظار کرتے رہتے ہیں لوگ۔ تو بعد میں کبھی دھیرے سے آواز آتی ہے کہ یہ تو جملہ تھا۔ بہرحال کام بھی جو سرکاریں کرتی ہیں، جو کر رہی ہیں، وہ گجرات اسٹیٹ ہو، اتر پردیش ہو، کرناٹک ہوتے ہیں، اس کا پرچار بھی ہوتا ہے، اس پہ لوگ خوش ہو کے راضی ہو کے پھر چاہتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی سرکار ہے۔ اور وہ لوگ پرچار کرنے والے کہتے ہیں دیکھیے ہم نے اتنے لوگوں کے لیے روزگار بنا دیا، آپ نے ہمیں اپنے علاقے سے چنا ہے ودھایک، تو دیکھیے میں نے ایک فیکٹری ڈال دی ہے جہاں لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا، یہ کارخانہ، یہ نئی یوجنا لے کے آیا، یہ میری سرکار بنی تو میں نے ایک اسٹیٹ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تعلیم سے دور کرنے والے اس طرح کرتے ہیں۔ اتنے روزگار کے اوسر جابس میں نے دے دیے، اپنے اپنے اسٹیٹ کے بارے میں، اپنے اپنے ضلع کے بارے میں یہ کہیں گے، اور یہ بات کبھی سچی بھی ہوتی ہے، کبھی ہوا میں بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی تعریف دیکھیے کہ ایک تحصیل کے لیے، ایک تعلقہ کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک ضلع کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک دیش کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک صوبے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مگر یہ جس کی بارگاہ ہے، جب اس کا پرچار قرآن میں وہ ہو رہا ہے تو کس طرح ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ کہہ رہا اس کی بڑائی بیان کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے راجاؤں کی چھوٹی چھوٹی بڑائی ہے، یہ دیکھو وہ کہہ رہا بڑائی اس کے لیے ہے جو سارے عالم کو پالنے والا۔ ملے گا ایسا کوئی راجا، ایسا بادشاہ؟ ادھر ادھر کہاں، پہلے اس کی بارگاہ میں تو آؤ، اس کی بارگاہ میں تم جس دن سر جھکا دو گے وہ بڑے بڑے راجاؤں کو تمہارے آگے جھکا دے گا۔ معین الدین چشتی کے آگے راجاؤں نے سر جھکا دیا، مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کے آگے بادشاہوں نے سر جھکا دیا، غوث اعظم کے سامنے وقت کے بڑے بڑے مالداروں نے سر جھکائے، اس وقت کے نوابوں نے، راجاؤں نے سر جھکائے۔ میرے دوستوں کو رب پکارتا ہے، وہ فرما رہا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کو پالنے والا قدرت ہے اس کی، اور وہ کہتا وہ ایسا جملہ نہیں رہتا اس کا، وہ اگر کہتا حی علی الفلاح، فلاح کے مطلب بھلائی، یہ 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ کی بھلائی نہیں، بھلائی اس نے بھلائی کہا تو جتنی بھلائی تجھے چاہیے آ کر، پیسے کی بھلائی، اولاد والی بھلائی، رزق والی بھلائی، کاروبار والی بھلائی، علم والی بھلائی، کیسی بھلائی تو چاہتا، فلاح
چاہتا ہے تو وہ 5 وقت اللہ کے حکم سے تمہاری مسجد کا مؤذن آواز دے رہا ہے، اللہ کے بندوں کو پکار رہا ہے. یہ خدا کا فرمان، خدا کا پیمان، خدا کا اعلان ہے، یہ جو تمہارے کانوں سے ٹکرا رہا ہے. حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ. حی علی الفلاح، بھلائی کے لیے آؤ. کون بلا رہا؟ اور بلانے سے پہلے اس نے بتایا، احساس دلایا ہے. جب 4 بار مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، تم ادھر ادھر پھر رہے ہو، وہ جو سب سے بڑا ہے آؤ، وہ جو سب سے بڑا ہے. اور اس کے بعد کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. مؤذن کہہ رہا، رسول نے سکھایا ہے کہ کلمات میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بڑائی بیان کرنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے یا رسول آدم آگاہی لائن سننے کی. تمہیں اگر سر اونچا رکھنا ہے نا تو یہاں آؤ، جھکو. چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں، اس کی چوکھٹ پہ جبھی اپنی جھکائے رکھے. لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھے. وہاں جو کام آنے والا اسے کمائے رکھو. آؤ اپنے رب کے آگے جھکنا سیکھو، اس سے معلوم ہے وہ جملے والی باتیں نہیں رہی. معاذ اللہ اس سے پاک ہے. اس کا وعدہ ہے تو وہ پورا کرتا ہے، اس کا اعلان ہے تو وہ عطا کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، اس نے فرمایا اے بندے تو میرے گھر کو آباد رکھ، میں تیرے گھر کو برباد نہیں ہونے دوں گا. میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا کروں گا. وہ بلا رہا ہے تمہیں یا الگ بلا کے دیکھاؤ میرے بندے کتنے پریشان ہیں لوگ. آپ ہم سے بھی اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، آپ بزرگوں کے آستانوں پر جاتے ہیں، وہاں عرض کرتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں، اپنی اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہیں. بارگاہ الہی میں آنا نصیب، اس کو بھی تو آباد کرو. اس سے زیادہ قیمتی، اس سے زیادہ مقدس کوئی گھر نہیں. آؤ، یہاں بھی آنے والے کو ٹالا نہیں جاتا، عطا کیا جاتا. کیونکہ جب دروازے پر بندہ پہنچتا ہے تو اسی وقت اس سے کہا جا رہا ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ لکڑی کا دروازہ، لوہے کا دروازہ، اسے کھولنے کی بات نہیں ہوتی. اگر سب سے پہلے کوئی آگے دروازہ بند ملے تو یہ اسے نہیں کھول رہا، بلکہ کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. یہ دعا دوستوں آنے والا رحمتوں سے مالا مال ہونے آیا. وہ خدا کے دروازے، رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل چکے ہیں، لیکن آنے کو لوگ تیار. یہی ہماری سب سے زیادہ ظلم حالی کا سبب ہے، ہمارے برا حال ہونے کا یہ سبب ہے. آج جو ہم ستائے جا رہے ہیں، ہماری ویلیو ختم ہو رہی لوگوں کی نظر میں. اس لیے کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود اپنی ویلیو کو پہچانا ہی نہیں. ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ صحابہ جو نکلا کرتے تھے کس طرح نکلا کرتے تھے، جن کے بارے میں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جدھر گئے سیرت مصطفیٰ لے کے گئے، کردار لے کر گئے. تلوار لے کر آنے والوں نے صرف اسلام نہیں پھیلایا، ان کے ساتھ کردار بھی ہوا کرتا. جب ساتھ میں کردار ہوگا تو تلوار ظلم کے خلاف اٹھے گی، ظلم کے لیے نہیں. یہ پہچان ہوتی ہے. تلوار اٹھانے والا ظالم بھی ہوتا ہے، وہ تلوار اٹھانے والا عادل بھی ہوتا ہے. میرے دوستوں، حضرت غازی سرکار حالات رسول غازی کے ہاتھوں میں تلوار بھی تھی، کردار بھی تھی. ظالموں کے ظلم سے لوگوں کو بچا بھی رہے تھے، اور جو اسلامی کردار اسے پھیلا بھی رہے تھے. آج دیکھ لو کتنے سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن پہلے بھی وہ لوگوں کو بھلائیاں بانٹ رہے تھے، اور آج بھی جب اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں تو دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کے ان کی بارگاہ میں فیض حاصل کرتے ہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، یہ ان کی شان ہوتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا کے حکم کے مطابق گزارا، جو مسجدوں کو آباد کر کے عبادتوں کے ساتھ، بندگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ہم سب اللہ کے بندے ہیں نا. ہم لوگ اپنے کو کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے بندے. بندے کا مطلب کیا ہوتا؟ بندگی والا. بندگی کرو نہ اور اپنے کو کہو خدا کا بندہ. عبادت کرو نہ اور کہو میں اللہ کا عبد عبداللہ. کتنا کرنی اور کتنی میں فرق نظر آتا. جس دن صحیح معنوں میں عبداللہ بن جاؤ گے، خدا کے صحیح بندے بن جاؤ گے میرے دوست، نہ جانے کتنے بندوں کا تمہیں اللہ آقا بنا دے گا، مالک بنا دے گا. وہ پروردگار کے سارے عالم کا، اس سے تو مانگو.
آگے وہ خود فرماتا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں. یہ دنیا والے تو اگر ان کی تم فرما برداری کرو گے تو یہ عطا کریں گے, یہ تب تمہیں اپنی نعمتیں دیں گے. لیکن کوئی راجا اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, کوئی بادشاہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ شخص میری بات نہیں مانتا, یہ شخص میرے قانون پر عمل نہیں کرتا, کوئی بھی راجا اگر دیکھے تو وہ کیا اس شخص کو وہ راجا انعامات دے گا وہ اس کو روزی روٹی دے گا؟ نہیں, یہ تو میری بات ہی نہیں مانتا, میرا قانون ہی نہیں مانتا. لیکن وہ اللہ دھوپ دینے والا ہو, ہوا دینے والا ہو, کہ بارش دینے والا ہو, نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. نافرمانی اس قدر کی اس کو خدا ماننے سے بھی انکار کر رہے ہیں, مگر اس نے اپنی دھوپ نہیں روکا. اگر وہ اللہ والوں کے گھروں کی چھت پر دھوپ آ رہی ہے تو خدا نہ ماننے والوں کے گھروں کی پر چھت آ رہی ہے, دھوپ آ رہی ہے. ایسا رحمان, ایسا نوازنے والا جو سب کو نوازتا ہے دنیا میں. میرے دوستو, جب ایسا نوازنے والا ہو تو ہماری عبادت سے ہم اس کو راضی کریں, اور ہم سے اس کو راضی کریں. رب کیا چاہ رہا ہے ہم اس ڈیوٹی کو پوری کریں. صبح فجر سے لے کے رات عشاء, یہ 5 وقت جو تمہیں حی علی الفلاح کہہ کر بلایا گیا, اللہ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے. جو بندہ اس ڈیوٹی کو پورا کرے گا رب قدیم سے کہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. یہی نماز کے بارے میں رسول نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے. عروج مومنوں کا نماز میں, سربلندی مومن کو ملے گی تو نماز میں ملے گی. تو آپ سجدوں سے اپنی پیشانیوں پر چمک پیدا کر کے دیں. جس دن یہ چمک پیدا ہو گئی سجدے والی اور تمہیں فکر ہو گئی نماز کی, وقت آ رہا ہے ہمیں میرا رب بلا رہا ہے, احکم الحاکمین بلا رہا, سب سے بڑا حاکم بلا رہا. جس دن یہ سوچ پیدا ہو گئی, ہر کام چھوڑ کے, دکان چھوڑ کر, کھانا چھوڑ کر, پارٹی چھوڑ کے, یہ سوچ کے کہ یہ تو دنیا والے مجھے بلا رہے ہیں, دکان پہ تو کسٹمر بلا رہا ہے, اور مسجد میں وہ بلا رہا ہے جو کسٹمر کو بھیجتا. یہ روزگار ہمیں دکان پہ روک رہا ہے. وہ پروردگار تو روزگار دینے والا ہے, وہ تو رزاق ہے. یہ احساس بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ مت سوچنا کہ کبھی دکان چھوڑ کے جاؤ گے تو کسٹمر کہیں اور چلا جائے گا. اللہ کی مشیت سے کوئی کہیں نہیں جاتا, کوئی کہیں نہیں جاتا میرے دوستو. اسی لیے وہ واقعہ یاد آتا ہے تفسیر شرعی میں حضرت شیخ الاسلام نے لکھا, حضرت بہلول دانا کا. بادشاہ نے کہا آپ سے, مستان تھے, جذبی کیفیت میں بھی رہتے تھے کہ آپ کے لیے کچھ میں کر دوں, ماہانہ طے کر دیتا ہوں, آپ کو ہر مہینے اتنا مل جائے گا درہم, آپ کو ادھر ادھر پھرا کرتے ہیں, آرام سے رہیے, یہ خدمت کے لیے میں تیار ہوں. وہ بھی دیکھیے یہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے. انہوں نے کیا کہا, چاہتے تو چپ رہتے, کہتے تھے نہیں رہنے دو, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ نہیں, اگر تیرے اندر 3 چیز ہوتی تو میں تیری بات مان لیتا. کیونکہ یہ اللہ والے آتے ہیں, چاہے بادشاہ ہو چاہے وکیل ہو, سب کی اصلاح کے لیے آتے ہیں, سب کے دلوں کو روشن کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اچھا کر وہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے, ایسی کون سی چیز 3 جو میرے اندر نہیں ہے؟ کیا اولاً یہ ہے کہ تجھے یہ نہیں معلوم کہ مجھے کتنا چاہیے, اور یہ نہیں معلوم کہ کب چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر تو مجھ سے ناراض ہوگا تو جو کچھ دیتا ہے وہ بند کر دے گا. تو مجھے ایسا وہ ہستی چاہیے, وہ ذات چاہیے جو اس میں یہ 3 چیز ملے, جسے علم ہو کہ مجھے کیا چاہیے, جسے علم ہو کہ مجھے کتنا چاہیے, اور اگر میں نافرمانی کروں تو ناراض ہو کے روزی بند نہ کرے.